چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں حاضر ہیں اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے تاکہ ان پیاری پیاری فضیلتوں سے ہم بھی حصہ حاصل کر سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید اور دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ احمد رضا۔ احمد رضا۔ اور آپ کا نام؟ اسید رضا۔ اسید رضا۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ حشام۔ حشام۔ اور آپ کا نام؟ حمزہ علی۔ حمزہ علی۔ اور آپ کا نام؟ احسان احمد۔ احسان احمد۔ اور آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ عبید رضا۔ عبید رضا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ تجوید کو شروع کرنے سے پہلے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے نا؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ہیں حروف حلقی۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں کہ ان کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں۔ کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ حلق سے۔ اور یہ حروف 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ ان میں سے پہلے 2 حروف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ 2 حروف یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور باقی 2 حروف یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی اس حرف کو ہم پڑھیں گے حمزہ، 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 اور اسے پڑھیں گے ہا، ہا، ہا۔ ہا۔ تو یہ 2 حروف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے عین،
اور یہ ہے ہا ہا. تو یہ دو حروف حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے غین غین خا خا. تو یہ دو وہ حروف ہیں جو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے یہ مرحلہ جس میں ہم نے حروف حلقی سیکھے مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ کافرون کی ابتدائی 5 آیات سیکھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم چھٹی اور آخری آیت سیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ کافرون مکمل ہو جائے گی. تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد آج کی ہماری یہ آیت ہم پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف لام کیا ہے؟ لام. اور اس لام پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس لام کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس لام کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زبر. زیر زیر. پیش. پیش. زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے لام زبر لا، لام زبر لا، لام زیر لی، لام زیر لی، لام پیش لو. لام پیش لو. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے کاف. کیا ہے؟ کاف. اب کاف ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قوف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے اور جب ہم قوف کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ضروری ہے. تو اس قوف کو ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے کاف کاف. کاف، کاف. اور اسے پڑھیں گے قوف قاف. قوف. قاف. اب یہاں آپ کاف پر کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم کاف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم. کیا ہے؟ میم. اور اس میم پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں میم ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی کاف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال. کیا ہے؟ دال. اب یہاں دال کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم دال کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا. کیا ہے؟ یا. اور یہاں پر یا ساکن ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یا حروف مدہ میں سے ہے. اب یہ حروف مدہ کیا ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. الف، الف، واو، واو، یا. یا. الف، الف، واو، واو، یا. یا. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ.
اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ. واو مدہ، واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. یعنی اسے پڑھیں گے دال الف زبر دا، دال الف زبر دا. دال واو پیش دو، دال واو پیش دو. دال یا زیر دی. دال یا زیر دی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون کیا ہے؟ نون. اس نون پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کاف کیا ہے؟ کاف. اب اس کاف پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم نون اور کاف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. اس میم پر کون سی شکل ہے؟ جزم. جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم میم کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو کیا ہے؟ واو. اس واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے لام. اس لام کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے یا. اس یا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر یا زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم واو، لام اور یا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال کیا ہے؟ دال. اس دال کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے یا ساکن. اب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ. اور یا مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں بھی ہم یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون اور اس کے نیچے ہے زیر. تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. لام زبر لا، لام زبر لا. کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم. لکم، لکم. دال یا زیر دی، دال یا زیر دی. نون پیش نو، نون پیش نو. دینو، دینو. کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم. دینکم، دینکم. لکم دینکم، لکم دینکم. واو زبر وا، واو زبر وا. لام زیر لی، لام زیر لی. ولی، ولی. یا زبر یا، یا زبر یا. ولیہ، ولیہ. لکم دینکم ولیہ، لکم دینکم ولیہ. دال یا زیر دی، دال یا زیر دی. نون زیرنی، نون زیرنی. دینی، دینی. لکم دینکم ولیہ دینی. لکم دینکم ولیہ دینی. پھر اس کے بعد آ رہا ہے گول دائرہ یعنی آیت کے مکمل ہونے کا نشان. اب جب ہم یہاں پر وقف کریں گے یعنی ٹھہر جائیں گے تو اس نون کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے لکم دینکم ولی دین. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولیہ دین. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولیہ دین. لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولیہ دین. تو پیارے بچوں آپ کو آج کی ہماری یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی.
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہلال رضا تاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمت کے حوالے سے ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بہت ساری نعمتیں اور فروٹس عطا کیے ہیں۔ انہی میں ایک فروٹ اسٹرابری ہے جو بہت ذائقے دار اور فائدہ مند ہے۔ جی ہاں، اسٹرابری آپ بچوں اور بڑوں دونوں کو ہی بہت پسند ہوتی ہے۔ آج ہم اسی فروٹ یعنی کہ اسٹرابری کے بارے میں ہی انفارمیشن دیں گے۔ اسٹرابری کھانے میں بہت ہی فائدہ مند اور ٹیسٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور اسپرنگ سیزن میں اسٹرابری شیک تو بہت ہی شوق سے پیا جاتا ہے۔ اسٹرابری کا سائنٹیفک نام فریگیریا ہے اور اسٹرابری روز فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس روز فیملی میں بلو بیریز، ایپل، چیریز، بادام، پلمز اور ڈیفرنٹ فلاورز کے پلانٹس وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹرابری سب سے پہلے فرانس اور روم میں کاشت کی گئی، لیکن اب یہ پوری دنیا میں ہی کاشت کی جاتی ہے۔ اس وقت جو کنٹریز اسٹرابری کی پروڈکشن میں سب سے آگے ہیں، ان میں امریکہ، چائنا، رشیا، ترکی، اسپین، ایجپٹ، میکسیکو، جاپان، ساؤتھ کوریا، پولینڈ اور جرمنی شامل ہیں۔ اسٹرابری زمین کی سطح سے تقریباً تھوڑی اونچی جھاڑیوں کی شیپ میں اگتی ہے۔ اسٹرابری کا پودا ہائٹ میں تقریباً 12 انچ یعنی 1 فٹ تک بڑھ سکتا ہے۔ اسٹرابری کی تقریباً 103 سے زیادہ مختلف ٹائپس موجود ہوتی ہیں۔ اسٹرابری کی 3 اہم ورائٹیز ہیں، جن میں جون بیئرنگ، ایور بیئرنگ اور ڈے نیوٹرل بیئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹرابری کی ان 3 ورائٹیز کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ اسٹرابری فروٹ میں تقریباً 200 کے قریب بیج ہوتے ہیں۔ اسٹرابری کو انہی بیجوں کی ہیلپ سے اگایا جا سکتا ہے۔ اسٹرابری کا پھول 5 سے لے کر 7 پیٹلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ بچوں، اسٹرابری اسپرنگ سیزن کا سب سے پہلا فروٹ ہے اور اسٹرابری کو سپر فروٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹرابری میں اینٹی آکسیڈنٹس، پولی فینول، نیوٹرینٹ، وٹامن اور منرلز وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ہماری آنکھوں کو انفیکشن، نظر کا کمزور ہو جانا اور آنکھوں کا ڈرائی ہو جانا جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسٹرابری میں موجود وٹامن سی نہ صرف ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہماری اسکن کو سورج کی خطرناک ریز سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسٹرابری کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور اسٹرابری کھانے سے کولیسٹرول سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اسٹرابری میں پوٹاشیم اور میگنیشیم بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے جسم کے بلڈ پریشر کو نہ صرف کنٹرول رکھتے ہیں بلکہ ہماری وینز میں آ جانے والے بلڈ کلوٹس کو بھی کافی حد تک کلیئر کر دیتے ہیں۔ اسٹرابری میں موجود فوڈ نیوٹرینٹ ہمارے باڈی ویٹ کو مینٹین رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسٹرابری میں موجود منرلز ہماری بونز کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اسٹرابری میں موجود فائبر باڈی میں شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کو بھی ٹھیک رکھتا ہے، جس سے ہم پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسٹرابری کو آپ اپنے گھروں میں گملوں میں بھی اگا سکتے ہیں۔ اس کے ننھے ننھے پودے جلدی پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹرابری اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے آئس کریم، جیم، جیلی، میڈیسن اور جوسز وغیرہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اسٹرابری کو مختلف قسم کے سیلیڈز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور مزے مزے کے سوسز اور سویٹ ڈشز بنانے میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے۔ اسٹرابریز سے بڑے زبردست کیکس، کوکیز یا بسکٹس، اسٹرابری پائے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹرابریز کو بہت سی اسکن کیئر کریمز، ٹیتھ وائٹنگ پروڈکٹس اور سوپ بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اسٹرابری ایک ایسا فروٹ ہے جس کے استعمال سے ہم انرجیٹک اور فریش رہ سکتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی اس نعمت کو خوب استعمال کیجیے اور اس کا شکر بھی ادا کیجیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیشن۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن،
چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا